سابق ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی کا روشن چہرہ رکھتے ہیں. اسمبلی کے اندر عوام کے مسائل کو ببانگ دہل بیان کرنے کا موقع حاصل رہا. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میاں والی کی معزز شخصیات سے مخاطب ہوں. جماعت اسلامی پنجاب کے رہنما سابق صوبائی اسمبلی امیدوار محترم جناب وقاص خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی محترم حافظ جاوید ساجد صاحب اور میاں والی کے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جماعت اسلامی کے یوم تاسیس پر میں یہ چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے وہ کام یا اس کا چھوٹا سا نقشہ یا ایک برڈ آئی ویو، ایک طائرانہ نظر آپ کے سامنے رکھوں. اور یہ محفل الحمدللہ سنجیدہ لوگوں کی ہے، کچھ سنجیدہ باتیں آپ کے سامنے کروں. دنیا کے جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، بر صغیر پاک و ہند، یہاں پر اسلام کیسے آیا؟ یہاں پر اسلام مختلف ذرائع سے آیا. ایک ذریعہ تو عرب تاجر تھے جو صحابہ کے دور سے یا اس سے پہلے بھی وہ عرب سے ہند کے ساحلوں پر، مالابار کے ساحلوں پر، کاٹھیا وار کے ساحلوں پر وہ اپنا مال لے کر آتے تھے. اور مسلمان تاجر بھی آئے، اور انہی ساحلی علاقوں پر ان کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور اسی آمد و رفت کے نتیجے میں مسلمان کراچی کے ساحل تک پہنچے. اور یہاں پھر وہ مشہور واقعہ ہوا کہ راجہ داہر نے مسلمانوں کے قافلے کو گرفتار کر لیا، کسی مسلمان بچی کو گرفتار کر لیا، اور اس کو چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم 712 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر کراچی آئے. یہ دوسرا سلسلہ ہے، یعنی دوسرا دروازہ ہے. محمد بن قاسم کے ساتھ کل 12,000 فوجی تھے، اور وہ 2 سال کے قریب رہے اور پھر چلے گئے. لیکن اسلام کا کچھ اثر یہاں پر ملتان تک پہنچا. تیسرا ذریعہ جو بر صغیر میں مسلمانوں کے آمد کا ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے. بغداد سے، ہرات سے، قندھار سے، ایران کے مختلف علاقوں سے صوفیاء کرام لاہور تک اور اجمیر تک اور دہلی تک پہنچے، اور جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے دین کی تعلیم کا ایک انتظام کیا. اور چوتھا ذریعہ مسلمانوں کا اور اسلام کا بر صغیر کے اندر جو ہے وہ ترک اور ایرانی اور افغانی فوج ہے. ظہیر الدین بابر کے ساتھ، شہاب الدین غوری کے ساتھ، محمود غزنوی کے ساتھ یہ لوگ آئے اور پھر یہیں سیٹل ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کوئی ایک سسٹمیٹک ویو نہیں آئی یہاں اسلام کی.
بلکہ مختلف رنگ یہاں پر اسلام کے پہنچے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہاں لوگوں کی بہت بڑے پیمانے پر اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی۔ لوگ مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں وہ شرک اور وہ بت پرستی اور وہ جاہلانہ تہذیب وہ موجود رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بر صغیر میں پھر تجدید اور اصلاح کا کام بھی شروع سے ہوتا رہا، اور سب سے پہلا نام ہم اس میں لیتے ہیں مجدد الفسانی کا، شیخ احمد سرہندی کا، جنہوں نے اس وقت جلال الدین اکبر کا ایک بہت بڑا جو اس کا ایک وار تھا اسلام کے خلاف کہ اس نے دین الہ بنا دیا تھا، اس کا پردہ چاک کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجدد الفسانی نہ ہوتے تو آج بر صغیر میں مسلمان نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بلکہ ایک ملغوبہ ہوتا ہندو مسلم کا۔ لیکن انہوں نے بڑی مردانہ وار جد و جہد کی، قید و بند برداشت کی، ظلم برداشت کیا، تعذیب و تشدد برداشت کیا، لیکن مقابلہ کیا، اور بالآخر جہانگیر توبہ طائب ہوا اور اسلام اپنے اصل حصے میں قائم رہا۔ پھر بر صغیر کے اس علاقے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے اس علاقے میں قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے۔ قرآن کا پہلا فارسی ترجمہ وہ لے کر آئے، پھر ان کا پورا خانوادہ، کئی نسلیں وہ یہ کام کرتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ پھر اسی بر صغیر میں ابوالکلام آزاد کا نام ہم نے سنا، انہوں نے بھی تجدید اور اصلاح کا کام شروع میں کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بہت بڑی تحریک چلائی۔ علامہ اقبال، انہوں نے بھی مسلمانوں کو اسی طرف لے کر آئے، اور پھر اسی میں ہم ایک نام سنتے ہیں سید ابوالعلا مودودی کا۔ لیکن سابقہ تمام مصلحین اور مجددین میں اور سید مودودی میں فرق کیا ہے؟ تمام جتنے بھی مجدد گزرے ہیں جن کے میں نے آپ کے نام لیے، انہوں نے بلا شبہ بہت کام کیا، غیر معمولی کام کیا، ہزاروں سال تک تاریخ میں یاد رکھنے والا کام کیا، لیکن وہ اکیلے تھے، انفرادی سطح پر انہوں نے یہ کام کیا۔ سید ابوالعلا مودودی نے اصلاح اور تجدید کے اس کام کے لیے جماعت اٹھائی، اپنے ساتھ لوگوں کو منظم کیا، اور پھر تجدید و اصلاح کا یہ پودا یہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ابھی آپ کو محترم اشتیاق گوندل صاحب بتا رہے تھے کہ اخوان المسلمین کا نام لیا جائے تو سید مودودی کا نام آتا ہے، ترکی کی اسلامی تحریک کا نام لیا جائے تو سید مودودی کا نام آتا ہے، بنگلہ دیش میں، ملائیشیا میں، ہر جگہ۔ تو سید ابوالعلا مودودی نے 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی قائم کر کے جو پودا لگایا قرآن پاک کے الفاظ میں، کلمہ طیبہ کے مانند اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ آج یہ سوال کیا جا سکتا ہے، اور بڑا برمحل سوال ہوگا، ریلیونٹ سوال ہوگا، کہ جماعت اسلامی کو کامیابی کیا ملی؟ اور کامیابی کا ایک پیمانہ سیاسی کامیابی ہے، تو اس میں جماعت کو کیا ملا؟ میں پھر واپس پیچھے جاؤں گا اور آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز اور ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ذہن ہمارا کلیئر ہو۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ 2010 میں مصر کے اندر عام انتخابات ہوئے، اور ان عام انتخابات میں مصر کی اخوان المسلمین، یاد رکھیے اخوان المسلمین 1920 میں قائم ہوئی ہے،
تو 2010 میں 90 سال کی ہو گئی تھی۔ 2010 میں جو انتخابات ہوئے تو اخوان المسلمین پورے ملک میں بری طرح ہار گئی، صرف 2 نشستیں جیتی۔ نتائج کا اعلان ہوا، اس کے اگلے دن اخوان المسلمین کے مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع جو اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کے لیے ہم نے 11 اہداف مقرر کیے تھے، 10 ہم نے حاصل کر لیے ہیں، 1 حاصل نہیں ہو سکا۔ میں خود حیران تھا کہ مرشد عام نے کیا بات کی ہے۔ جب ہم نے وہ پریس کانفرنس پاکستان میں پڑھی تو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ پر امید ذہن ہوتی ہے۔ اس کے 6 مہینے بعد مصر کے حالات میں اضطراب آنا شروع ہوا، ہلچل مچنا شروع ہوئی۔ 2011 میں وہاں پر عرب بہار، عرب سپرنگ اٹھی اور 30 سالہ ڈکٹیٹر حسنی مبارک کو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دیا، اور اس کے فوراً بعد جب پارلیمان کے انتخاب ہوئے تو اخوان المسلمین نے 50% سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کے بعد جو صدارتی انتخاب ہوئے تو اخوان المسلمین کا صدر منتخب ہو گیا۔ تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، جو بیج پڑا ہوا ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں وہ بیج برگ و بار لاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ کہاں سے ہے۔ جماعت اسلامی نے 80 سال آبیاری کی ہے، 80 سال تخم ریزی کی ہے، 80 سال دلوں کو، دماغوں کو ایڈریس کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے۔ وہ دلوں کے اندر بیج موجود ہے، زمین کے اندر وہ بیج موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن آئے گا، حالات بدلیں گے تو پھر وہی چیز آپ کو یہاں نظر آئی۔ جب یہ پاکستان بنا تو اس وقت جماعت اسلامی، اس کے ارکان کی کل تعداد 350 تھی۔ سید مودودی بھی ہجرت کر کے امرتسر، پٹھان کوٹ سے یہاں تشریف لائے لاہور، اور سب سے پہلا کام کیا کہ والٹن کے میدان میں موجودہ سمن آباد لاہور میں مہاجرین کا جو کیمپ ہے اس کو سنبھال لیا، لاشوں کو دفن کرنا شروع کر دیا، مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو دوائی دینی شروع کر دی، خوراک دینی شروع کر دی، راشن پہنچانا شروع کر دیا۔ جماعت اسلامی نے اول دن سے اس ملک کی اور اس کے عوام کی خدمت کی۔ اسی طرح جو ہی یہ پاکستان بنا تو 350 کا ارکان تھے، 350، 4 کروڑ کی آبادی تھی اس مغربی پاکستان کی۔ جماعت اسلامی کے وہ کارکن متحرک ہو گئے، سید ابوالعلا مودودی نے جلسے کرنے شروع کر دیے، اور 6 مہینے کے اندر اندر اس ملک کے اندر مطالبہ نظام اسلامی، اس کو لوگوں کا ایک عوامی مطالبہ بنا دیا۔ ہر فرد کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ اسی دباؤ میں سید مودودی جیل میں تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد وہ سید مودودی کو جیل بھجوائی اور کہا اس کو دیکھیں آپ کو قبول ہے۔ وہ قرارداد مقاصد جس نے پاکستان کی ڈائریکشن طے کی ہے، جس نے پاکستان کو ایکچولی کلمہ پڑھایا ہے، وہ جماعت اسلامی کا اس میں بہت بڑا کام ہے۔ پھر دستور کا مطالبہ، اور دستور بھی اسلامی دستور
جماعت اسلامی نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر آمیریت کے خلاف جدوجہد سن 58 سے لے کر اور 69-70 تک، یہ جو 11-12 سال ہیں، جماعت اسلامی کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر ہر سیاسی قوت کے ساتھ مل کر اس ملک سے آمیریت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جدوجہد اور جنگ لڑی ہے۔ اور اس دوران جماعت اسلامی ایک منظم قوت بن گئی تھی، اسٹریٹ پاور اس کو مل گئی تھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1970 میں اس کے جو انتخابات ہوئے تو یہ جماعت اسلامی ہے جو پورے ملک کے اندر، متحدہ پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ ملک گیر واحد تنظیم تھی۔ آپ اندازہ کریں، نتائج دیکھیں۔ یہاں سے پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں، انہوں نے مشرقی پاکستان میں ایک بھی امیدوار نہیں کھڑا کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنگال میں پورے میں ایک امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا تھا۔ اور وہاں سے شیخ مجیب نے مغربی پاکستان میں کراچی کے علاوہ کئی ایک ہی امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا تھا۔ ریجنل پارٹیز تھی، صرف جماعت اسلامی تھی جس نے مغربی اور مشرقی پاکستان میں اپنے امیدوار اتارے تھے، اور مشرقی پاکستان میں دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری اور یہاں پر تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ پاکستان کی وحدت کی علامت۔ اور پھر پاکستان کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی، آج تک بنگلہ دیش جماعت اس کو بھگت رہی ہے۔ اس کی قیادت وہ پھانسی کے تختے پر، یعنی جو دعوے دار ہیں یہاں کے، وہ مکر گئے ہیں، لیکن وہ لوگ آج بھی اس انتقام کا نشانہ بنے ہوئے۔ اس لیے اس ملک کے اندر خدمت کے لیے کوئی کام ہو تو وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، اس ملک کے اندر اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کا کوئی کام ہو تو وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ اور میں اسے جماعت اسلامی کی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر کوئی سیکولرزم کا نعرہ لے کر سیاست نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص آ کر، کوئی مرد یا عورت، ذرا تجربہ تو کرے نا، آ کر کہے کہ دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کو میں ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں، نہیں چلے گا۔ لوگ اسے ایک قدم نہیں بڑھنے دیں گے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے، بے نظیر بھٹو بھی دوپٹہ لے کر آتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اپنی بات شروع کرتی تھی، اسلام کی بات کرتی تھی۔ باقی جماعتیں بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، اس پر عمل نہ کریں اور بات ہے، لیکن ان کے سامنے راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں کھل کر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں۔ اس ملک کا تشخص، اس ملک کی ڈائریکشن اور اس ملک کی سمت اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع وہ جماعت اسلامی نے ناقابل تسخیر بنا دیا، الحمدللہ۔ لہذا آج ابھی آپ کے سامنے ڈاکومنٹریز پیش ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن 8 ارب روپے سے زیادہ کا ایک سال کا بجٹ صرف کرونا پر جماعت اسلامی نے خرچ کیا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن نے خرچ کیا ہے۔ میں پنجاب حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں سندھ حکومت کی بات نہیں کر رہا، وہ حکومتیں ہیں، مجھے کوئی دکھائے کوئی سیاسی پارٹی کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہو۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے نمائندگان اور پھر جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا ہے اور مانا ہے اپنوں نے اور غیروں نے۔ کراچی میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے نعمت اللہ خان نے، آج بھی لوگ مانتے ہیں۔ پہلے تو ہم QM والے نہیں مانتے تھے، اب وہ بھی مانتے ہیں۔ جب سے مصطفیٰ کمال کو QM نے نکالا تو اب فاروق ستار بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو اصل منصوبے نعمت اللہ خان کے تھے، تختیاں اس نے لگائی ہیں۔
کراچی کا 4 ارب روپے سے 60 ارب روپے تک کا بجٹ، اور اس سے پہلے عبدالستار افغانی، اور کے پی کے اندر 14 اضلاع کے اندر جماعت اسلامی یا ڈسٹرکٹ میئر رہی یا نائب میئر رہی، ناظم یا نائب ناظم یا ٹاؤن ناظم شپ، آج ہمارے سامنے اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ جب 2013 میں ہمارا کولیشن گورنمنٹ بنی کے پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پہلے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہمیں وزارت تعلیم دیں گے، اناؤنس ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی پر پریشر پڑا کہ وزارت تعلیم انہیں دے دی تو یہ اسے نظریاتی بنائیں گے۔ انہوں نے پریشر میں آ کر اپنی طرف سے ایک بے جان وزارت ہمارے سپرد کر دی، بلدیات کی، لیکن اسی بلدیات کی وزارت نے پشاور کو کلین اینڈ گرین بنایا، اور پوری دنیا نے دیکھا، اور خود پھر حکومت نے کلیم کیا، بلکہ یہ منسٹر اور یہ وزراء اور یہ صوبائی نمائندے یہ پڑ گئے پیچھے مرکزی حکومت کے کہ یہ آپ نے کن کے حوالے کر دیا ہے، یہ تو ہمارا یعنی اتنی اچھی وزارت اور اس میں اتنا، اس کے اتنے وسائل ہیں اور اس میں اتنا کام ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے حوالے کریں، کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر وہ کام کرنے کا جذبہ اور ڈیڈیکیشن نہیں ہے جو جماعت اسلامی کے کارکنان کا خاصہ ہے۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر وسیم صاحب کی بات سنی، پنجاب اسمبلی میں ڈاکٹر وسیم صاحب ہمارے ساتھ 5 سال ممبر رہے، اور آپ کو بتاؤں کہ 2002 سے لے کر 2007 تک 5 سال، آخر میں جب اسمبلی کے ریکارڈ کا انالیسز ہوا اور یہ پتہ لگایا گیا کہ کس ممبر نے کیا کام کیا ہے، تو جماعت اسلامی کے 7 ممبران تھے 342 کے ایوان میں، 342 کے ایوان میں جماعت اسلامی کے 7 ممبر تھے، ان 7 ممبرز کی کارکردگی 54% تھی، اور باقی کی 46%، جس میں پی ٹی آئی اس وقت نہیں تھی، قاف لیگ بھی تھی اور نون لیگ بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی، ان سب کی یعنی 336 ارکان کی 37 ارکان کی مل کر جو کارکردگی تھی وہ 46% تھی، جماعت اسلامی کے 7 ارکان کی کارکردگی وہ 57% تھی، 54% تھی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، ہم تھوڑے تھے، ہم نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ 1970 کی اسمبلی میں 4 لوگ تھے جماعت اسلامی کے، 1 شہید ہو گئے، 3 رہ گئے، لیکن آپ ڈیبیٹس اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے پروفیسر غفور کے بغیر، یہ نامکمل اور ادھورا ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ڈیبیٹس اٹھا کر دیکھیں تو کراچی سے جماعت اسلامی کے محمود اعظم فاروقی کے بغیر اسمبلی ادھوری نظر آتی ہے، اور تحریک ختم نبوت کو اور اس ساری ڈیبیٹس کو اٹھا کے دیکھیں، جماعت اسلامی کا کردار آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ 4 لوگوں نے اتنا اثر ڈالا، یہ 40 ہو جائیں، یہ 150 ہو جائیں تو کیا تبدیلی آئے گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے تو متبادل پیش کیا ہے، ہر دور میں کیا ہے، بدقسمتی اس قوم کی ہے، اس نے اسے آپٹ نہیں کیا، لیکن اس قوم کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ آ جائے گی، 10 سال بعد آئے گی، 50 سال بعد آئے گی، لیکن آئے گی ضرور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف، اور جب جماعت اسلامی کی طرف آئے گی تب صحیح اس کی ترقی اور عروج شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔